بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤں ہیں الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو ایک ایسی مجلس میں جمع فرمایا جس مجلس میں صرف اس کے آخری نبی کی نہیں بلکہ دنیا میں آنے والے تمام رسولوں اور نبیوں کی سنت وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے۔ نکاح سے پہلے دو چار اہم اور ضروری باتیں ہم اس لیے سمجھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہم مسلمانوں کو نکاح جیسی اہم عبادت کے بارے میں کچھ باتیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کہتے کس کو ہیں؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتوے کی بڑی مشہور کتاب فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ النکاح لغتاً الضم، نکاح کہتے ہیں ملنے ملانے کو۔ نکاح کو نکاح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی سے جائز طریقے سے شریعت کی روشنی میں مل جاتے ہیں، تو اس لیے نکاح کو نکاح کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نکاح کہتے ہیں اس چیز کو کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے یا ایک لڑکی ایک لڑکے سے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ میں تم سے اتنے مہر کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں، اور سامنے والا اس کو قبول کر لے تو اس اتنے سے عمل سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ جو نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی اور ان کے بعد کے نیک لوگوں کی سنت ہے، لیکن چونکہ یہ خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ نکاح کے اندر امام صاحب نے قاضی جی نے جو عربی میں کچھ پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ غور کریں، اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی جو ہم سے تعلق رکھتا ہو ہم سے معلوم کر لے کہ آپ کے یہاں جو عربی میں نکاح کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں ذرا ہمیں بتلائیے، تو ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ کیا ہم اس کو وہ سب باتیں بتا پائیں گے؟ حالانکہ مجلس نکاح میں بہت ہم شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ دو چار باتیں چند منٹ میں ہم سمجھیں۔ جو میں نے پہلی بات کہی ایک تو وہ کہ نکاح کہتے کس کو ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ جو عربی زبان کے اندر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس خطبے کے اندر قرآن کریم کی الگ الگ جگہوں کی دو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تفسیر کرنے کا موقع نہیں ہے، نہ یہ تقریر کرنے کی مجلس ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے اور جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر فرمایا اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے اور اس نے اس ایک جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے ذریعے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ نکاح تو بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، شاندار خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن قرآن کی وہ آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہے جن کا ترجمہ اور جن کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی یا دونوں خاندان کے لوگ اس خوشی میں شریعت سے آگے نہ بڑھ جائے، اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ شریعت کی حدود کو پامال کر دے۔ اسی لیے یہ جو نکاح والی عبادت ہے اس عبادت کا اللہ نے جب قرآن میں ذکر کیا
تو اپنی قدرت کے طور پر ذکر کیا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو بنایا اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان یعنی شوہر بیوی میں اللہ نے محبت کو پیدا فرما دیا، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور انسیت کو پیدا فرما دیا۔ ہم خود پریکٹیکل دیکھیں، ایک لڑکا لڑکی سے نہ تو اس کو دیکھتا ہے، اکثر نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ بھی نہیں پاتے، اور شادی کے بعد میں جب ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی قدرت کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود روایت میں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور ہم مسلمان ہیں، شادی کا جو کارڈ چھپتا ہے اس پر بھی یہ روایت پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، مگر ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چند چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں آنے والے تمام نبیوں کی سنت ہے، ان میں ایک نکاح بھی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی ہی نہیں بلکہ دنیا میں آنے والے تمام رسولوں اور نبیوں کی سنت ہے نکاح، اور یہ سنت وہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے آدھا محفوظ ہونے کو مکلف کر دیا، اور فرمایا جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اسے چاہیے کہ آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ آدھا جب مکمل ہوگا، یہ بات ہم سب ذہنوں میں رکھے، جب شوہر بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے، اور جب بیوی اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرے اور خاندان کے لوگوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس نکاح کو قبول فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دو باتیں مسئلے کے تعلق سے ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، پھر انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو نکاح کی مجلس میں مہر متعین کیا جاتا ہے تو یہ کس طریقے سے متعین کرنا چاہیے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کا مہر متعین کرے۔ آپ دیکھیے گا مارکیٹ کے اندر، سماج، سوسائٹی کے اندر ایسے نکاح ہم نے خود پڑھائے ہیں کہ شوہر کے گھر والوں نے، باپ نے، رشتہ داروں نے 4 آدمیوں میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے، ناک اونچی کرنے کے لیے لاکھوں روپے مہر میں لکھوا دیے، مگر پوری زندگی گزر گئی، بیوی کو مہر کے نام پر 1 روپیہ نہیں دیا۔ یہ غلط ہے۔ اس لیے جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اس مسئلے کو سمجھے کہ مہر اتنا متعین کرے جتنا دے سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے آتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ تم اپنی بیویوں کا مہر خوشی سے دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی سے ملاقات کرنے کے وقت میں آپ اپنی خوشی سے اپنا مہر دے دو۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے آج جب یہ دن میں مولانا نے چیزیں تیار کی رجسٹر، تو میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا مہر ہے ماشاءاللہ، اور مہر معجل ہے۔ دوسری چیز جو مجھے آج ذکر کرنی تھی وہ یہ ہے، ہم نکاح پڑھاتے ہیں اور اس مسئلے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اچھے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ لڑکی کا باپ جو لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، خرچ کیوں کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ نکاح کے لیے تو کرتا ہے، اور وہ لڑکی کا باپ نکاح کی مجلس میں اپنے مہمانوں کی ڈیلنگ کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں پاتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اپنی بچیوں کے نکاح کیے ہیں، خود آپ اپنی بچیوں کے نکاح میں وکیل بنے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے افضل بھائی، اللہ اس نکاح میں برکت دے، اپنی بچی کے نکاح میں خود وکیل ہے۔ یہ سنت ہے جو پتہ نہیں، ہم جانتے نہیں، بہت سے لوگوں سے، جانکار سے پوچھتے نہیں، اور غلطی کیا کرتے ہیں، ایسے آدمی کو اپنی بچیوں کے نکاح میں ہم وکیل اور ولی بنا دیتے ہیں جو اس لڑکی کا غیر محرم ہوتا ہے۔ کیسے اس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں؟ تو یہ 2 باتیں میں نے جو اخیر میں ذکر کی، ہم آنے والے وقت میں جب اپنے بچیوں کا نکاح کریں تو ان دونوں باتوں پر عمل کرے۔ ایک تو یہ بات کہ مہر اتنا متعین کرے جتنا دے سکتے ہو، اور کوشش کرے مہر ایڈوانس میں وقت پر دینے کے لیے۔ اور دوسرے، یہ جو ولی اور وکیل کا مسئلہ ہے، ہم اپنی بچیوں کے نکاح میں خود بنیں،
ہمارا کوئی بڑا بیٹا ہے، اپنی بہن کے نکاح میں ہم اس کو بنا دے وکیل، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی غیر محرم کو اپنے دوست کو اٹھا کر کے ہم اپنی بچیوں کے نکاح میں وکیل بنا دیں۔ یہ نامناسب عمل ہے۔ جب نکاح کے اندر ہم شریعت کے خلاف وکیل بنائیں گے، شریعت کے خلاف ہم نکاح کے اندر چیزوں کو وجود میں لائیں گے، تو نکاح کے اندر کہاں سے برکتیں آئے گی؟ اور جب نکاح ہوگا انشاءاللہ شریعت کو سامنے رکھ کر کے، تو آپ یقین کریں بچے بھی نیک پیدا ہوگے، شوہر بیوی میں لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور دونوں خاندان کے لوگوں میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ آخری بات ذکر کر کے بات ختم کروں، آپ قربان جائیے اسلام کے اوپر۔ اللہ نے ایسا مذہب ہمیں دیا جس نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا۔ نکاح کرنے کا جو پروسیجر شروع ہوتا ہے وہ رشتے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ جب تم اپنے بچے کا نکاح کرو اور رشتے تلاش کرو، تو فرمایا مارکیٹ میں لوگ چاروں میں سے کسی ایک کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، لی جمالیہا، یا تو اس لیے کرتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے، یا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بڑے خاندان کی ہے، یا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کے نسب کی مالک ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، یا بڑے گھرانے کی ہے۔ آپ نے فرمایا دینداری کی وجہ سے آپ رشتے کیا کرو۔ جب ہم دینداری کی بنیاد پر رشتے کریں گے اور نکاح کے اندر شریعت کو سامنے رکھ کر کے چیزوں کو وجود میں لائیں گے، تو انشاءاللہ نکاح میں برکتیں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں مکمل طور سے برکتیں پیدا فرمائے، اور آپس میں شوہر بیوی اور دونوں خاندان کے تمام لوگوں میں اللہ محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں کھڑے ہو کے پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حیدر بھائی، یہ لڑکی ہے رمائشہ پروین بنت جناب افضل حسین صاحب قاسمی، ان کے وکیل اور ولی ہیں افضل حسین قاسمی جو لڑکی کے والد محترم ہیں، اور ان کے پہلے گواہ ہیں محمد سعید صاحب ولد جناب محمد شفیع صاحب، دوسرے گواہ ہیں سید اصغر علی صاحب ولد جناب سید عارف حسین صاحب۔ یہ لڑکی 29,000 مہر معجل کے بدلے میں اس پورے مجمع میں ان سب لوگوں کی موجودگی میں گواہ بنا کر ان سب کو بیوی بنا کر رمائشہ پروین آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے کہہ دیجئے، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سب سن لیں گے یہ بات، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پوری انسانیت کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ اس نکاح کے اندر خیر و برکت نازل فرما، شوہر بیوی میں اور دونوں خاندان کے تمام افراد میں آپسی محبت اور مودت پیدا فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر اعتبار سے اس میں خیر و برکت نازل فرما، اس کو نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور ترقی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے پوری امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ اس مجلس نکاح میں ہمارے جتنے بھی بھائی موجود ہیں، ان میں جو شادی شدہ ہیں، ان کے نکاح میں، ان کی اولاد میں، گھر بار میں، عزت میں، ہر چیز میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہر اعتبار سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مجلس نکاح میں جو بغیر شادی شدہ افراد ہیں، ان کے مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ نکاح کو ہمیں سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہے ایمان پر قائم فرما، جاتے وقت ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس وقت یہ تیرے نبی کی اور دیگر انبیاء اور رسول کی سنت وجود میں آئی ہے، اس کی برکت سے ہماری جو اگلی زندگی ہے ہمیں اس میں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، گناہوں سے قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، اور اس نکاح کو بے حد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔